السلام علیکم ویورز، پوائنٹ آف آرڈر ٹی وی کے ساتھ میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، آج سابق صدر آصف علی زرداری کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیشی ہوئی ہے اور ان کو ضمانت قبل از گرفتاری ان کی منظور ہوئی ہے۔ کب تک ضمانت ان کو دی گئی ہے؟ اور آصف علی زرداری کے کیسز اسلام آباد میں راولپنڈی میں چل رہے ہیں۔ درخواست بھی دی تھی زرداری صاحب نے کہ یہ کیسز مقدمات میرے کراچی ٹرانسفر کیے جائیں، شفٹ کیے جائیں، کیونکہ آصف علی زرداری ظاہر ہے بیمار تو ہیں، عمر کا تقاضا بھی ہے، بیمار بھی ہیں، تو وہ سفر کرنا ان کے لیے کراچی سے اسلام آباد سے کراچی یہ تھوڑا سا مشکل ہو رہا ہے۔ تو آج اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچے تو ان کی اندر گاڑی کو جانے نہیں دیا گیا اور باہر مین روڈ پر، مین گیٹ پر آصف علی زرداری کو اترنا پڑا۔ پھر تقریباً عدالت کے کمرے تک کوئی آدھا کلومیٹر ہے۔ گرمی میں بیماری کی حالت میں آصف علی زرداری کو آدھا کلومیٹر پیدل جانا پڑا۔ گوہر گانگرو صاحب زرداری صاحب کی پیشی پر گئے تھے۔ گوہر صاحب نے وہاں پر سارے مناظر دیکھے ہیں، زرداری صاحب کی باڈی لینگویج، حالت کیا تھی، کارکنوں کا کیا سین تھا۔ آصف علی زرداری نے میڈیا ٹاک بھی کی ہے، بہت سارے ان سے مختلف قسم کے سوالات ہوئے ہیں، حکومت کے حوالے سے، پارٹی اختیارات کے حوالے سے، کشمیر الیکشن کے حوالے سے زرداری صاحب نے کیا جوابات دیے ہیں، اس حوالے سے آج بات کریں گے۔ گوہر گانگرو صاحب سینئر جرنلسٹ ہیں، سندھ ٹی وی اسلام آباد کے بیورو چیف بھی ہیں اور اپنا پروگرام بھی کرتے ہیں۔ منڈے سے جمعے تک 5 دن پروگرام کرتے ہیں ہفتے میں، رات کو 8 بجے راجدھانی ٹائم کے نام سے اسلام آباد سے۔ گوہر صاحب ویلکم ٹو شو۔ مہربانی شاکر صاحب۔ گوہر صاحب، آپ کے ساتھ بات کروں اس سے پہلے میں دوستوں سے درخواست یہ کروں کہ ہمارا یہ نیا چینل ہے پوائنٹ آف آرڈر ٹی وی، جن دوستوں نے یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ پہلے اس چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آنے والے جو تجزیے ہیں سینئر دوستوں کے، صحافیوں کے، وہ آپ کے ساتھ شیئر ہو سکے میرے ساتھ۔ اچھا گوہر صاحب، کیا دیکھا آپ نے؟ مطلب زرداری صاحب کانفیڈنس میں تھے، زرداری صاحب پریشان تھے، کیونکہ زرداری صاحب تو چاہ رہے ہیں کہ ہمارے مقدمات ٹرانسفر ہوں، کراچی شفٹ ہوں، لیکن ان کو یہاں پہ مقدمات رکھنے کا مقصد جو پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے یا سمجھ رہی ہے کہ زرداری صاحب کو تکلیف دینا ہے اس عمر میں، تو کیا آج سین تھا عدالت میں؟ شاکر صاحب، کل جب زرداری صاحب کراچی سے اسلام آباد ایئرپورٹ پہ پہنچے اور یہ خبریں چلیں کہ زرداری صاحب یہاں پہ اسلام آباد میں پہنچ گئے، اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی خبریں چلیں کہ زرداری صاحب کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ آیا زرداری صاحب عدالت میں پیش ہو سکیں گے یا نہیں؟ اس حوالے سے زرداری ہاؤس میں لیگل ٹیم سے مشاورت بھی ہوئی۔ زرداری صاحب نے فاروق نائک اور کھوسہ صاحب سے مشاورت بھی کی کہ طبیعت کی ناسازی کے حوالے سے پیش ہونا چاہیے یا نہیں چاہیے۔ اب مجھے یہ انفارمیشن نہیں ہے، لیکن اندازہ یہ ہے کہ اس صورتحال جب ایسی ہو جائے، کسی بھی وکیل کا کلائنٹ اگر بیمار ہو تو یہ بہت ہی آسان پلی ہوتی ہے کہ عدالت کو یہ کہا جائے کہ وہ بیمار ہیں اور عدالت میں پیش نہیں ہو سکتے ہیں، تو وہ پلی قبول کی جاتی ہے۔ لیکن زرداری صاحب کافی عرصے سے آپ کو پتہ ہے کہ وہ پیش ہوتے رہے ہیں اور بیماری کی حالت میں بھی پیش نہ ہونے کے حوالے سے درخواست آصف علی زرداری بہت کم دیتے ہیں۔ حالانکہ دوسرے سیاسی قیدی آپ نے دیکھے ہوں گے، اگر بیمار نہ بھی ہوں تو یہ بہت ہی خوبصورت بہانہ ہوتا ہے کہ بھئی ہم بیمار ہیں، نہیں پیش ہو سکتے، تو ظاہر ہے اس کیس سے فیس نہیں کرنا چاہتے۔ لیکن لگتا ہے یہ کہ زرداری صاحب فیس کرنا چاہ رہے ہیں، اور زرداری صاحب کا جو ٹریک ریکارڈ ہے کہ وہ عدالتوں میں پیش ہوتے رہتے ہیں اور بہت ہی ورسٹ کنڈیشن میں وہ پیش ہوتے رہتے ہیں۔ لیکن ہم رات کو جو بیٹ رپورٹرز تھے سارے، وہ ایک دوسرے سے پوچھ رہے تھے کہ کل زرداری صاحب آئے گا کہ نہیں آئے گا۔ اگر زرداری صاحب نہیں آئے گا تو وہ پھر ڈی ایس این جی یا بڑے اہتمام جس طرح ہوتے ہیں کہ وہ نہ کیے جائے، سمپل وہ بیٹ رپورٹر جائیں وہاں پہ اور باقیوں کے اسائنمنٹ نہ لگے۔ تو رات دیر تک ہم اس حوالے سے فائنلی پیپلز پارٹی کے ذرائع سے یہ معلوم ہوا کہ زرداری صاحب اپنی لیگل ٹیم کو کہہ رہے ہیں کہ آپ جو ہے نا وہ اس کی یہ درخواست نہ دیں کہ میں بیمار ہوں، پیش نہیں ہو سکتا، میں پیش ہوں گا۔ پھر زرداری صاحب جب صبح آئے تقریباً 12:15 بجے کا ٹائم تھا، زرداری صاحب آئے تو ہم جو چیف جسٹس صاحب کی جو کمرہ عدالت ہے اس کے باہر ہم کھڑے تھے
تو یہ سوچ رہے تھے کہ زرداری صاحب کی اس کمرہ عدالت کے جو بلڈنگ ہے اس کے باہر گاڑی کھڑی ہوگی، ظاہر ہے وہ بیمار ہیں. یہ بالکل توقع نہیں تھی کہ بالکل ہی باہر گیٹ کے باہر زرداری صاحب کو کہیں گے کہ آپ نہیں جا سکتے. زرداری صاحب جیسے وہاں پہ پہنچے، وہاں پہ جو سیکیورٹی گارڈ سے ان کو کہا گیا، جو گیٹ پہ مامور تھے ان کو کہا گیا کہ گاڑی ہماری چھوڑیں، لیکن وہ گاڑی اندر آنے نہیں دی گئی. لیکن بعد میں دیکھا کہ ہم تقریباً وہ مین گیٹ اور کمرہ عدالت جو ہے، جو گیٹ ہے، وہ تقریباً آدھا کلومیٹر کا وہ فاصلہ ہے. جیسے ہی زرداری صاحب وہاں ہم نے دیکھا کہ جیسے ہی چھوٹی گیٹ کھلی اور زرداری صاحب خود آگے تھے اور آ رہے تھے، تو اس وقت کافی جو ہم رپورٹرز کھڑے تھے حیران بھی ہو گئے، کیونکہ زرداری صاحب کی جو طبیعت ہے وہ اس کو اتنی اجازت نہیں دے. آپ نے بھی دیکھا ہوگا اگر پریس کانفرنس میں ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں آتے ہیں تو اس کی سانس پھول جاتی ہے اور بڑا مشکل ہوتا ہے. سہارے پہ چلتے ہیں، سہارے پہ کبھی سہارے پہ چلتے ہیں، کبھی گارڈز ان کو حصار میں لے لیتے ہیں کہ کہیں زرداری صاحب گر نہ جائے. تو یہاں پہ تو میڈیا ورکرز رش ہوگا. دیکھیں اب 43-44 تقریباً سینٹی گریڈ میں زرداری صاحب وہ خود اکیلے آئے. پھر ہم جو بیٹ رپورٹرز تھے کچھ وہاں کھڑے تھے، کچھ پھر زرداری صاحب کی طرف گئے. تو پھر دوسری صورتحال ایسی ہو گئی، اگر رپورٹرز نہ ہوتے تو وہ آ کے پیدل آدھا کلومیٹر آ کے کمرہ عدالت تک پہنچ جاتے. لیکن کیمرہ مین آگے آ گئے، وہ موبائلس آگے کر دیں، سوالوں جواب رک کے آہستہ آہستہ، ایون صحافیوں کی وجہ سے تو بار بار ان کے جو گارڈز تھے آپ چلتے جائیں، سوال بھی کرتے جائیں، لیکن وہ رپورٹرز کھڑے ہو کے سوال کر رہے تھے. اسی وجہ سے زرداری صاحب کو کمرہ عدالت آنے تک بہت ہی ٹائم لگا اس حوالے سے. اور دیکھیں ہم نے اور بھی پولیٹیشین دیکھے ہیں، تو اس حالت میں وہ کہتے ہیں کہ بھئی چھوڑے گارڈز اگر کہتے ہیں کہ نہیں یہ بیمار ہے، اب آپ چھوڑیں، دھوپ ہے، آپ ہٹ جائیں. لیکن یہ زرداری صاحب تھا، کسی کو روکا نہیں انہوں نے. یہ ظاہر زرداری صاحب یا مولانا فضل الرحمان یا نواز شریف بڑے سیاستدان جو ہے، یہ ایک جملہ بھی کہہ دیں تو بھی اس میں بڑی معنی خیز جملہ ہوتا ہے، بڑا ایک بیک گراؤنڈ اس میں ہوتا ہے، اس کا مفہوم ہوتا ہے. اگر خاموش رہیں، جواب نہ دیں، اس کی بھی کوئی معنی ہوتی ہے. تو زرداری صاحب نے جو بھی باتیں کی ہیں، کیا کوئی اس میں سے میسیج کنوے ہوا ہے، کوئی امپارٹنٹ آپ کو باتیں لگی؟ دیکھیں زرداری صاحب سے ایک پوچھا گیا کہ بھئی کیا ہو رہا ہے، تو زرداری صاحب نے کہا کہ آپ کے سامنے ہے جو کچھ ہو رہا ہے. اس کے بعد زرداری صاحب سے یہ سوال کیا گیا ہے کہ آپ کون سی پولیٹکس کریں گے، کیا مزاحمتی کریں گے یا مفاہمتی کریں گے، کیونکہ آپ مفاہمتی سیاست کے بادشاہ ہیں، تو آپ اب اس سٹیج پہ آپ کون سی سیاست کریں گے. تو زرداری صاحب نے کہا کہ دیکھو یہ سیاست کی بات ہے تو یہ میرے معاملات سارے پارٹی کے میرا بیٹا بلاول بھٹو زرداری دیکھ رہا ہے. یہ تو جان چھوڑا دی میرا خیال ہے زرداری صاحب نے. یار زرداری صاحب اس عمر میں بھی ظاہر بندہ کوئی بھی اپنے اختیارات چھوڑتا ہے. ایک جو دخل پہ جو بندہ بیٹھا ہوتا ہے نا کاؤنٹر پہ گلے پہ، وہ بھی اپنے اختیارات نہیں چھوڑنا چاہ رہا ہوتا. زرداری صاحب پارٹی کے اختیارات، فیصلہ سازی کے اختیارات یہ کیسے چھوڑیں گے؟ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی. آپ کو لگ رہا ہے؟ لیکن دیکھیں وہ تو نہیں چھوڑیں گے. ظاہر ہے ان پٹ تو ابھی بھی جو فیصلے ہو رہے ہیں بہت ہی مشکل فیصلے ہوتے ہیں، وہ زرداری صاحب کرتے ہیں، اور زرداری صاحب کا ان پٹ ہی ہوتا ہے بلاول کو، وہی فیصلے کر رہے ہیں. میں آبزرو کر رہا ہوتا ہوں پیپلز پارٹی کے دوستوں کو. اب ظاہر ہے یہ جملہ اچھا نہ لگے گا کیونکہ میں نے 2-3 مہینوں سے پیپلز پارٹی کے پہ تنقید بڑی کی ہے نا، پی ڈی ایم کے تحریک کے حوالے سے. لیکن مجھے ایسا لگ رہا ہوتا ہے، کبھی کبھار سوچ رہا ہوتا ہوں، جس طرح وزیر اعظم عمران خان بے اختیار ہیں، شو پیس کے طور پر بیٹھے ہوئے ہیں، کام کہیں اور چل رہا ہے، بلاول بھٹو زرداری بھی بالکل پارٹی کے عمران خان ہی ہیں، شو پیس ہیں. باقی معاملات تو سارے زرداری صاحب چلا رہے ہیں. دیکھیں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، لیکن زرداری صاحب نے یہ بیان اسی لیے بھی دیا کیونکہ سوال بہت انٹرسٹنگ تھا کہ آیا آپ مزاحمتی سیاست کریں گے یا مفاہمتی. تو ظاہر یہ بھی نہیں کہہ سکتا تھا کہ میں مفاہمتی کہوں گا اور مزاحمتی بھی نہیں کہہ سکتا. مفاہمت کے بادشاہ تو سمجھے جاتے ہیں، وہ تو ہے ہی ہے، لیکن آپ دونوں میں ایک آپشن اگر دیتا تو پھر بھی اس کے لیے مشکل تھا. یہ ایک سینئر سیاستدان کا یہی جواب ہونا چاہیے تھا. اچھا تو باڈی لینگویج کیا بتا رہی تھی؟
زرداری صاحب ویسے بیمار ہیں لگ رہا تھے. زرداری صاحب کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں. اچھا. تو وہ یہ پہلے میں نے نہیں دیکھا تھا. زرداری صاحب کو سانس کی تکلیف میں نے پہلے دیکھی ہے. تھوڑا مسئلہ ہوتا تھا, گارڈ ان کو حصار میں لے کے چلتے تھے کہیں گر نہ پائے. ایک کمرے سے دوسرے کمرے تک پریس کانفرنس میں آپ بھی دیکھتے ہوں گے تو وہ سانس پھول جاتی تھی. لیکن زرداری صاحب ابھی اس کو ظاہر آدھا کلومیٹر اس گرمی میں وہ پیدل چل کے آئے اس بیماری کی حالت میں. ایک تو ان کی مطلب بہادری ہے, اس وجہ سے بھی وہ کر پائے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کنڈیشن میں انہوں نے صحافیوں کو روکا نہیں, کسی سوال پہ نہیں روکا یا گارڈ سے نہیں کہا بھائی ہٹ جائیں بیمار ہے, یا یہ صورتحال نہیں بنی. لیکن زرداری صاحب ہمت کر کے وہ پیدل چل کے کمرے عدالت تک ضرور آئے. آنکھیں سوجی ہوئی تھیں. لگتا یہ ہے کہ زرداری صاحب کو مطلب بلڈ پریشر یا اس طرح کی اور بھی بیماریاں ہیں کہ وہ ابھی ان کی آنکھیں بہت سوجی ہوئی تھیں. اور زرداری صاحب مطلب یہ جو تاثر دے رہی ہے پیپلز پارٹی کہ زرداری صاحب کے مقدمات اسی لیے ٹرانسفر کراچی نہیں کیے جا رہے, درخواستیں دینے کے باوجود سپریم کورٹ میں درخواستیں دی ہیں زرداری صاحب نے, نیب نے جواب جمع کرایا کہ جی نہیں ٹرانسفر نہیں کر سکتے. تو زرداری صاحب کے دیکھیں جہاں پہ جس تھانے کے حدود میں کرائم ہوتا ہے تو اسی تھانے کے حدود میں ایف آئی آر ہوتی ہے. سندھ میں اگر کوئی گڑبڑ ہوئی ہے زرداری صاحب نے کی ہے تو سندھ میں مقدمات ہونے چاہیے. زرداری صاحب کے اسلام آباد میں کیوں, یہ سوالات پیپلز پارٹی کر رہی ہے. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ زرداری صاحب کو صرف تکلیف پہنچانے کے لیے اسلام آباد مقدمات چلائے جا رہے ہیں, پنڈی چلائے جا رہے ہیں, کراچی ٹرانسفر نہیں کیے جا رہے ہیں. جی اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. آپ نے دیکھا ہوگا مریم نواز صاحبہ کا جو پیشی ہوتی ہے وہ لاہور میں ہوتی ہے, اور کل تو اسلام آباد میں بھی تھی. وہ کچھ کیسز تو ایسے ہیں, لیکن موسٹلی جو نواز لیگ کے ہیں ان کی سب پنجاب میں ہی ہو رہی ہیں. لیکن پیپلز پارٹی قرشی شاہ صاحب کو چھوڑ کے باقی جو پیپلز پارٹی کے باقی جو رہنما ہیں, ایون شرجیل میمن بھی یہاں پہ اسلام آباد میں پیش ہوئے تھے, تو باقیوں کی بھی اسلام آباد میں پیشی ہے. لیکن یہ دیکھیں اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سہولت ہمیں دی جائے تو میرے خیال میں قانوناً ایسا کوئی مشکل نہیں ہے, یہ دینی چاہیے. جس طرح آپ نے کہا کہ جہاں جس ریجن کا کرائم ہے تو اسی ریجن میں ہونے چاہیے. لیکن لگتا یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کے رہنماؤں پہ مسٹرسٹ بہت زیادہ ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی پاکستان پیپلز پارٹی کے وہاں پہ حکومت ہے, وہ آئی اوز کو پریشرائز کریں گے, افسران کو پریشرائز کریں گے, اور جو ہم تفتیش کر رہے ہیں اس میں وہ ڈسٹربنس کریں گے, اسی وجہ سے ہم وہ کر نہیں پائیں گے. لیکن ایک لیگل رائٹ ہے, دینا چاہیے کم سے کم. یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جو گلا ہے وہ ختم ہو جائے گی. لیکن اگر بلاول صاحب کو پیپلز پارٹی کو شکایت یہ بھی ہے کہ بھائی نون لیگ کو زیادہ ریلیف مل رہا ہوتا ہے, پیپلز پارٹی کو ریلیف نہیں مل رہا ہوتا. نون لیگ ڈھیل کر رہی ہوتی ہے. گرفتاری سے پہلے ان کو نوٹس دیا جاتا ہے 10 دن کا, پیشی سے پہلے نوٹس, مطلب یہ اس طرح کی گرفتاری سے پہلے بتایا جاتا ہے کہ بھائی 10 دن ہے آپ کے پاس, ہم گرفتار کریں گے. تو پیپلز پارٹی کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں. شازیہ مری نے بھی بیان جاری کیا ہے جی پیپلز پارٹی کو انصاف کبھی نہیں ملا, اس کے باوجود پیپلز پارٹی نے عدالتوں کو فیس کیا ہے. آصف علی زرداری آج بھی فیس کر رہے ہیں, جو سزا بھگتی ہیں, جیل کاٹی ہیں, وہ انہوں نے ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. تو یہ جو پیپلز پارٹی تاثر دے رہی ہوتی ہے کہ نون لیگ کو زیادہ ریلیف مل رہا ہوتا ہے, پیپلز پارٹی سے زیادتی ہو رہی ہوتی ہے, یہ آپ کے خیال میں یہ درست ہے؟ جی بالکل درست ہے, کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی سافٹ ٹارگیٹ سمجھا جاتا ہے. کہ دیکھیں پی ڈی ایم میں نون لیگ بھی آہستہ آہستہ سرکتی جا رہی ہے, لیکن کوئی ذکر نہیں کر رہا ہے. پیپلز پارٹی نے جیسے ہی بیکورڈ تھوڑا کیا تو اب تنقید کتنی کی جا رہی ہے. وہ تو ڈیل ہو گئی, یہ گئی, بتایا تو بعد میں انہوں نے, لیکن یہ تاثر دیا گیا. اور دیکھیں مسلم لیگ نون پہ اتنے کیسز ہیں کرپشن کے, تو اتنا پروپیگنڈا نہیں کیا جاتا ہے جتنا سندھ کا کیا جاتا ہے. ایون اس ٹینیور سے پہلے جو پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ میں گورنمنٹ تھی, تو آپ کراچی کو اتنا لاہور کو میڈیا دکھاتا ہے جتنا کراچی کا کچرا. لاہور میں کچرا نہیں ہے. ٹریفک کا نظام لاہور کا دیکھیں کیا ہے. لاہور میں 1-2 پوش ایریاز کے علاوہ باقی لاہور دیکھیں تو کیا حالت ہے لاہور کی, لیکن وہ میڈیا کی آنکھیں بند ہوتی ہے. کیونکہ پیپلز پارٹی ایک تو تنقید برداشت کرتی ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ مرکز میں جو بیوروکریسی ہے یا میڈیا ہاؤسز میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, تو وہ ایک تو نواز لیگ تنقید بھی برداشت کم کرتی ہے. آپ کو پتہ ہے جنگ کے ساتھ کیا ہوا تھا, نواز شریف نے کیا کیا تھا, نجم سیٹھی کے ساتھ کیا کیا تھا, باقی لوگوں کے ساتھ کیا کیا تھا.
تو پیپلز پارٹی میں یہ چیزیں دل گردہ تھوڑا ان کا بڑا ہے، تنقید برداشت کر لیتے ہیں، وکٹمائز نہیں کرتے، تو اسی لیے سافٹ ٹارگیٹ ہے، اسی وجہ سے یہی ہے۔ چلیں، بہت شکریہ گور صاحب۔ ویورز، گور گانگرو کی باتیں آپ نے سنی، امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا۔ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔